بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں راحت القلوب کا بیان چل رہا ہے۔ 11ویں ماہ مذکور یعنی شعبان کا مہینہ جو پیچھے ذکر ہوا، اس کی 11 تاریخ کو سن 655 ہجری کو قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم چومنے کی دولت نصیب ہوئی۔ بات ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھی جو نماز میں استغراق کی وجہ سے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی سے میں نے سفر کیا، وہاں پر چند درویشوں کو میں نے دیکھا جو از حد یاد الہی میں مشغول تھے، یعنی بہت زیادہ خدا کی یاد میں مگن تھے۔ رات انہی کے پاس رہا۔ جب دن ہوا تو شہر کے پاس ایک حوض تھا، وہاں تازہ وضو کرنے کے لیے گیا تو ایک درویش کو دیکھا جو بہت ہی کمزور تھا۔ اس کا حال پوچھا، فرمایا مدت سے مجھ کو کوئی پیٹ کا عارضہ ہے، یعنی کوئی ایک زمانے سے مجھ کو پیٹ کی بیماری ہے جس کے سبب میں کمزور ہو گیا ہوں۔ وہ رات اس درویش کے پاس رہا۔ رات کے وقت اس کی بیماری اور بھی زور پکڑ گئی، کیونکہ ہر روز 120 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ 120 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اب اس کی جو بیماری تھی کمزوری کی، وہ پیٹ کا جو معاملہ تھا تو اس کی وجہ سے کمزوری اور بڑھتی گئی، اور رات کے وقت اس کی بیماری اور بھی زور پکڑ جاتی، کیونکہ وہ ہر رات 120 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا ہر دن۔ جب قضائے حاجت کے لیے جاتا تو ہر مرتبہ غسل کر کے پھر نماز میں مشغول ہو جاتا۔ چنانچہ اس رات 60 مرتبہ قضائے حاجت کے لیے گیا، اللہ اکبر، اور 60 ہی مرتبہ نہا کر دوگانہ ادا کیا، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء وغیرہ کے لیے 60 مرتبہ گیا اور 60 مرتبہ نہا کر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنا وظیفہ پورا کیا۔ تو 120 رکعت اس طرح سے ادا ہوئی۔ آخری وقت جب غسل کرنے گیا تو پانی میں جاں بحق ہو گیا، یعنی پانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا بعد ازاں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام زار روئے، بہت زیادہ روئے، اور فرمایا کہ بندگی میں وہ درویش کیسا ہی راسخ الاعتقاد تھا، آخر دم تک قاعدے کی پابندی کرتا رہا، یعنی عقیدے کا کتنا مضبوط تھا کہ آخری دم تک قاعدے کی پابندی کرتا رہا، جو اس کے اصول تھے، جو اس کا شیڈول تھا، اس کی پابندی کرتا رہا۔ جب اسے نبھا لیا تو جان یار کے حوالے کی، یعنی اپنے فرائض کو جب اس نے پابندی کے ساتھ ادا کیا تو اپنی جان کو خدا کے حوالے کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بیماری یعنی زحمت یا تکلیف ہو، سمجھو کہ اسے گناہ سے پاک کر رہے ہیں، یعنی وہ بیماری یا تکلیف جو ہے اس کو گناہ سے پاک کر رہے ہیں، یہ اس کی خیریت کی دلیل ہے۔ بعد از آن فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بیماری ہو، جس شخص کو کوئی بیماری بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بیماری یعنی زحمت یا تکلیف ہو تو سمجھو کہ اسے گناہ سے پاک کر رہے ہیں، یہ اس کی خیریت کی یعنی اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک روز بخارا میں شیخ سیف الدین باخضری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کی کہ یا امام، میرے پاس مال ہے اور مدت سے اس میں نقصان ہو رہا ہے، مال کے اندر ایک زمانے سے نقصان ہو رہا ہے، اور نیز یعنی ساتھ ہی میرے اعضاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔
شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے بھائی، یعنی اس بزرگ نے فرمایا کہ اے بھائی، مومن کے مال میں نقصان ہو تو سمجھو کہ اس نے زکوٰۃ دینے میں قصور کیا ہے۔ مومن کے مال میں اگر نقصان ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کی، اور بیماری صحت ایمان کی علامت ہے، بیماری ایمان کے تندرست ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اسی موقع پر فرمایا کہ اصحاب تابعین، یعنی تابعین کی جو جماعت تھی، اپنے آثار میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فقراء کو وہ درجے حاصل ہوں گے کہ تمام لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے تاکہ ہمیں یہ مرتبے حاصل ہوتے، اور مریضوں کو بھی وہ درجے عطا ہوں گے کہ سارے لوگ یہی خواہش کریں گے افسوس ہم بھی دنیا میں بیمار ہوتے تو یہ مرتبے حاصل کرتے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ سب درد اور محنت یعنی تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اپنے نفس کا طبیب خود بننا چاہیے، اپنے نفس کا علاج ہم کو خود کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ مثنوی پڑھی، اے بسا درد کان تیرا و از دست، اے بسا شیر کان تر آہو است۔ بعد ازاں بات اس بارے میں، اس کے بعد بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ ہر حالت میں درویشوں کے حق میں نیک گمان اٹھنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے تاکہ ان کی برکت سے حمایت حاصل ہو اور ان کی برکت سے تقویت حاصل ہو۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ شیر خان والی اوچ اور ملتان کچھ میرا معتمد نہ تھا، مطلب مجھ پر اعتماد نہ کرتا، قابل بھروسہ نہ تھا۔ بارہا یہ شعر اس کے حق میں کہا گیا، افسوس کہ از حال منت نیست خبر، خبرت شوت کے افسوس خوری۔ اسی سال چند روز بعد کافروں نے اس ولایت کو لوٹ لیا، کافروں نے اس ولایت پر قبضہ کر لیا، اس علاقے پر۔ پھر فرمایا کہ ایک روز سیستان کی طرف میں مسافر تھا، جب شیخ احد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے بغلگیر ہو کر فرمایا، گلے لگا کر کہا کہ زہے سعادت کہ تو ہمارے پاس آ پہنچا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تو ہمارے پاس آ گیا۔ آپ کے جماعت خانے میں بیٹھا تھا کہ 10 اور صاحب نعمت درویش آئے اور ایک دوسرے سے اظہار کرامت کی بابت، کرامت کو ظاہر کرنے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اچھا اگر کوئی صاحب کرامت ہے تو اپنی کرامت دکھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی کرامت دکھاؤ، کیونکہ آپ درویشوں کے پیش رو ہیں، یعنی آپ درویشوں کے امام ہیں۔ شیخ صاحب نے درویشوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شہر کا مالک میرا معتقد نہیں ہے، اس شہر کا مالک میرا عقیدت مند نہیں ہے، اور کبھی کبھی تکلیف بھی دیتا ہے۔ اگر میدان سے آج سلامت آ گیا تو بڑے ہی تعجب کی بات ہوگی۔ جو ہی یہ فرمایا، یعنی جیسے یہ فرمایا، ایک نے آ کر خبر دی کہ ابھی اس شہر کا بادشاہ میدان میں گیند کھیل رہا تھا کہ گھوڑے پر سے گر پڑا اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا اور فی الفور مر گیا۔ پھر درویشوں نے مجھے کہا تم بھی کوئی کرامت دکھاؤ۔ میں نے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے سمیت خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، میرے سمیت یعنی میرے ساتھ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر وہاں رہ کر واپس آئے تو درویشوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ بھی درویش ہے۔ پھر میں نے اور شیخ صاحب نے درویشوں سے کہا کہ ہم اپنا کام کر چکے، اب تم بھی کچھ دکھاؤ۔ درویشوں نے سر خرقے میں کیا، یعنی وہ پیرہن جو لباس ہوتا ہے، تو درویشوں نے سر جو ہے اس کے اندر کیا اور گم ہو گئے، خرقے خالی رہے، یعنی اب کپڑے اوپر خالی رہ گئے، اور وہ کہاں گم ہو گئے اللہ بہتر جانے۔ پھر شیخ الاسلام نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، متوجہ ہو کر کہا کہ مولانا نظام الدین جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کمی نہیں کرتا اور جس میں دوست کی رضا ہے وہی کام کرتا ہے، اور نفس کے ساتھ غازیوں کی طرح پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز موجود کر دیتا ہے جس میں اس کے بندے کی رضا ہوتی ہے، اس کے بندے کی خوشنودی ہوتی ہے۔ تو جو نفس کے ساتھ غازیوں کی طرح پیش آنا مطلب یہ کہ نفس کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہ چیز موجود کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے جس میں بندے کی خوشی ہوتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ بدخشاں کی طرف میں مسافر تھا۔ بدخشاں ایک علاقے کا نام ہے، وہاں میں اس طرف سفر کر رہا تھا۔ اس شہر میں بزرگ اولیاء رہتے تھے، چنانچہ شہر کے باہر ایک غار میں ذوالنون مصری کے مرید شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا نہایت دبلے ہو رہے ہیں، اور ایک پاؤں غار میں ہے اور دوسرا باہر، ایک پاؤں پر کھڑے عالم تحیر میں، آنکھیں اوپر کی طرف لگائے ہوئے ہیں، تو یعنی بہت دبلے ہیں، اور ایک پاؤں غار میں ہے، ایک پاؤں باہر ہے، اور ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر حیرت کے عالم میں ڈوب کر آنکھیں جو ہیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ نزدیک جا کر سلام کیا، پاس جا کر سلام کیا، فرمایا کہ ٹھہر جا۔ 3 دن بعد عالم صحب میں آئے اور ہوش کے عالم میں آئے تو فرمایا، اے فرید میرے نزدیک نہ آنا، نہیں تو جل جائے گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ذوالنون مصری کے مرید نے کہا کہ میرے پاس مت آنا ورنہ تو جل جائے گا، اور دور بھی نہ جا کیونکہ تجھ پر جادو کا اثر ہو جائے گا، تو نہ میرے پاس آنا اور نہ مجھ سے دور جانا۔ اب میری سرگزشت سن، یعنی اب میرا حال سن۔ آج 70 سال سے 70 ایئرز سے اس غار میں کھڑا ہوں۔ ایک عورت کو دیکھ کر میرا دل مائل ہوا، میرا دل جھک گیا ایک عورت کی طرف۔ میں نے غار سے باہر آنا چاہا تو غیبی آواز آئی، غیب سے یہ آواز آئی، اے مدعی یعنی اے دعوے دار، تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ ہمارے سوا کسی کی طرف مائل نہ ہوگا، تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی کی طرف نہیں جھکو گے۔ چھری پاس تھی، اس سے ایک پاؤں کاٹ کر باہر پھینک دیا، اس واسطے کہ یہ پاؤں ہوائے نفسانی کے سبب غار سے باہر رکھا گیا۔ تو وہ پاؤں کو اس نے کاٹ کر باہر اس لیے پھینک دیا کہ پاؤں جو ہے نفسانی خواہش کے سبب، نفسانی خواہش کی وجہ سے غار سے باہر رکھا گیا۔ اب تقریباً 30 سال سے اسی عالم تحیر میں ہوں، 30 سال سے اسی حیرت کے عالم میں ہوں، اور ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ منہ کس طرح دکھاؤں گا، اسی حالت میں شرمندہ ہوں۔ پھر ملک المشائخ نے فرمایا کہ رات وہیں پر رہا، افطار کے وقت دودھ اور کچھ کھجوریں تھال میں رکھ کر اس کے پاس لائیں، میں نے گنی تو تعداد میں 10 تھی۔ فرمایا، فرید 5 میں کھایا کرتا تھا اور آج 10 آئی ہیں، سو 5 تیری ہے، یعنی روزانہ میں 5 کھایا کرتا تھا، آج 10 کھجوریں آئی ہیں، تو لہذا اس میں سے 5 آپ کی، 5 ہماری۔ دودھ لے کر افطار کرو، دودھ لے لو اور اس سے افطار کرو۔ جب اس بزرگ نے دودھ اور کھجوریں سامنے رکھی اور میں آداب بجا لایا، یعنی میں نے سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش ہوا اور کھا گیا، وہ بزرگ بھی عالم تحیر میں مشغول ہوا، یعنی اپنی واپس وہی کیفیت کے اندر مشغول ہو گئے۔ بدخشاں کا جو خلیفہ تھا، ماں اپنے بادشاہی لشکر آیا اور کھڑا ہو گیا، بادشاہی لشکر کے ساتھ میں وہاں کا بدخشاں کا خلیفہ آیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس بزرگ نے پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ اس بزرگ نے اس سے پوچھا بادشاہ سے، تیری کیا حاجت ہے؟ تو خلیفہ نے کہا، تیری کیا ضرورت ہے؟ تو خلیفہ نے کہا، سیستان کا مالک مال نہیں دیتا، وہاں کا رہنے والا جو بادشاہ ہے وہ مال نہیں دیتا، اب میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ اجازت مانگتا ہوں کہ اس پر چڑھائی کروں، یعنی اس پر حملہ کر دوں۔ مسکرا کر لکڑی جو ہے سیستان کی طرف پھینک کر فرمایا،
میں نے سیستان کے مالک کو مار دیا ہے۔ جب خلیفہ نے دیکھا تو واپس چلا گیا۔ چند روز یعنی کچھ ہی دن نہ گزرنے پائے تھے کہ اس کے آدمی بہت سا مال لے کر آئے۔ وہ جو وہاں کا سیستان کا بادشاہ تھا، اس کے آدمی جو ہے بہت سارا مال لے کر آئے اور بیان کیا کہ سیستان کا مالک دربار عام دربار میں تخت پر بیٹھا حکم دے رہا تھا کہ دیوار سے لاٹھی نمودار ہوئی۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ سنا رہا تھا تخت پر بیٹھ کر کہ اچانک جو ہے دیوار سے ایک لاٹھی ظاہر ہوئی، ایک ڈنڈا ظاہر ہوا اور اس کی گردن پہ لگی۔ وہ لاٹھی جو ہے اس کی گردن پر لگی، جس سے اس کی گردن جدا ہو گئی، گردن الگ ہو گئی۔ پھر آواز آئی کہ یہ ہاتھ شیخ عبدالواحد بدخشانی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے جس بزرگ کے بارے میں سنا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے حضرت شیخ عبدالواحد، ان کی یہ کیفیت بتلائی گئی۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ چند روز اس کی خدمت میں رہا، پھر اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ یہ ختم کر کے شیخ الاسلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 13ویں یعنی ماہ مذکور کی 13 تاریخ کو، ابھی جو پیچھے مہینہ گزرا غالباً وہ شعبان کا مہینہ تھا، تو شعبان کے مہینے کی 13 تاریخ سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ ابو الغیث عینی قدس اللہ سرہ العزیز ازہد بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے شیخ یوسف الحسنی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ فرید الدین عطار اور شیخ عثمان ہارونی قدس اللہ اسرارہم کی زیارت کی تھی، اور نیز یعنی ساتھ ہی بہت سے بزرگوں کی، یعنی ان کے ساتھ ساتھ بہت سے بزرگوں کی زیارت کی تھی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ مغلوں نے یمن کو آ گھیرا۔ مغل بادشاہ جو تھے تو انہوں نے یمن کو گھیر لیا۔ اس وقت خواجہ ابو الغیث کٹیا میں تھے، اپنی جھوپڑی میں تھے۔ خلیفہ نے جا کر مغلوں کے آنے کے بارے میں سب کچھ عرض کیا، سب کچھ بتلا دیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاس پڑی ہوئی چھوٹی سی لکڑی دی اور فرمایا کہ رات کو ان کے لشکر کی طرف پھینک دینا، اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے پھینکنے سے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ سبز پوشوں کا لشکر تھا، ہرا لباس پہنے ہوئے سب ان کا لشکر تھا، جس نے کافروں کو واصل جہنم کیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ جب دن چڑھا تو ایک بھی زندہ نہ بچا، دن نکلا تو ایک بھی زندہ نہ بچا۔ پھر فرمایا کہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تھے۔ ایک دفعہ میں شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ملتان میں تھے۔ اس روز قباچے والی ملتان نے آ کر عرض کی کہ مغل شہر کے نزدیک آ پہنچے۔ مغل جو ہے شہر کے بالکل قریب آ گئے، آپ کیا فرماتے؟ تو شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تیر تھا، اسے دے کر فرمایا کہ مغلوں کے لشکر کی طرف پھینک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو سب مغل بھاگ اٹھے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ یمن میں مدت تک مینا نہ برسا، بارش نہ ہوئی، اور خلقت یعنی مخلوق قحط سے ہلاک ہونا شروع ہوئی، بھوک کی وجہ سے مرنے لگ گئے لوگ، کھیتیاں خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ تمام اہل یمن شیخ ابو الغیث کی خدمت میں حاضر ہوئے، خدمت میں گئے کہ بارش کے لیے دعا کرے۔ فرمایا کل سب میری نماز گاہ میں جمع ہو، میری نماز پڑھنے کی جگہ پر سب تشریف لائیے۔ سب حاضر ہوئے۔ شیخ صاحب نے
ممبر پر چڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، سب سے پہلے ممبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور پھر پیغمبر خدا پر درود بھیج کر آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کی۔ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا آسمان کی طرف منہ کر کے، اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، اگر تیری بارگاہ میں میری طاعت منظور ہے تو باران رحمت بھیج، یعنی اگر تیری بارگاہ میں میری اطاعت اور فرمانبرداری اور میری عبادت اگر قبول ہے تو اب تو آسمان سے بارش کو بھیج دے۔ ابھی یہ بات زبان سے نہ نکلنے پائی تھی، یعنی آپ کی زبان سے بھی یہ بات نکلی ہی تھی کہ بارش ہونے لگی، اور اس قدر ہوئی، اتنی ہوئی کہ 5 دن رات پانی ختم نہ ہوا، پانی نہیں رکا، 5 دن رات تک بارش ہوتی رہی۔ وہاں کے لوگوں نے قسم کھا کر کہا عمر بھر میں ایسی بارش ہوتے نہیں دیکھی، کبھی زندگی میں ایسی بارش ہوتے نہیں دیکھی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ ابو الغیث کی وفات کا حال یوں بیان فرمایا۔ شیخ ابو الغیث کی وفات کس طرح پر ہوئی وہ بتلا رہے ہیں کہ جس دن آپ فوت ہوئے، آپ کا انتقال ہوا، اس روز اس دن صبح کی نماز ادا کر کے حسب معمول کے مطابق آپ مصلی پر بیٹھے رہے، اور اشراق کی نماز ادا کر کے سب یاروں کو کہا، سب ساتھیوں سے کہا کہ نہلانے والے کو لاؤ اور کپڑا، گھڑا اور خوشبو موجود کرو، یعنی کپڑا لاؤ، گھڑا لاؤ اور خوشبو لے کر آؤ۔ یاروں نے غسال کو بلایا، نہلانے والے کو بلایا، اور مطلوبہ چیزیں موجود کی، کپڑا، گھڑا اور خوشبو وغیرہ سامنے پیش کر دی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جگہ خالی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے شہسوار یہاں آئے۔ شیخ صاحب نے سورہ یاسین شروع کی۔ جب فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس آیت پر جب پہنچے تو منہ کھول کر قضا کی، اور گھر کے کونے سے آواز آئی کہ دوست سے جا ملا، انتقال فرما گئے یعنی آپ۔ پھر شیخ الاسلام زار زار روئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آ کر یہ شعر پڑھا، در کوئے تو عاشقہ چنا جا بدہن کا نہ جا ملک الموت نہ گجند ہرگز۔ پھر شوق کے غلبات میں انہی سے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز یعنی ایک دن مستوں کی طرح راہ میں ٹہل رہے تھے، راستے میں ٹہل رہے تھے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، پوچھا تو کون ہے؟ کہا ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے، شوق کے عالم میں تھے۔ اس کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر نہیں آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا، ایسے شخص کے پاس مجھے بھیج دیا کہ اگر میں نہ جاتا، بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا، اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو مر جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس واسطے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تھپڑ تم کو پڑا ہے اس لیے پڑا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین یعنی ہمارے محبوبوں کے درمیان غیر کو دخل نہیں، یعنی کسی اور کو کچھ مداخلت کی گنجائش نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا اور بہشتی سیب یعنی جنت کا سیب حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سیب دیا، جو ہی جناب نے سونگھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونگھا تو اس سیب سے دوست کی خوشبو دماغ میں پہنچی تو نعرہ مار کر جان یار کے حوالے کی۔
نعرہ لگایا اور اپنی جان خدا کے حوالے کر دی۔ شیخ الاسلام یہ حکایت ختم کر کے اس طرح روئے کہ حاضرین نے بھی رونا شروع کر دیا اور مجلس سے نعرہ اٹھا اور شیخ الاسلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر زبان مبارک سے یہ شعر فرمایا جو بھی اوپر ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ مشائخ کبار میں سے ایک ماں اپنے اصحاب یعنی بڑے بزرگوں میں سے ایک شخص جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روضے پر پہنچے، آپ کے مزار شریف پر پہنچے۔ روضے سے آواز آئی ربی ارینی انظر الیک، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دیدار کی درخواست کی تھی، تو وہ آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کی آواز آئی ربی ارینی انظر الیک۔ اس بزرگ نے فرمایا عشق ہے واقعی زندگی میں بھی یہی حالت ہوگی، یہ عشق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ عشق ہے واقعی زندگی میں بھی یہی حالت ہوگی۔ اگر مرد کی یہ حالت ہو تو جب اٹھے گا اس کی وہی حالت ہوگی۔ قیامت کے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے کنگرے میں ہاتھ مار کر فریاد کریں گے، درخواست کریں گے ربی ارینی انظر الیک۔ اگر اس حالت میں فرشتے انہیں پکڑیں گے تو تمام مخلوق مارے اشتیاق کے درہم برہم ہو جائے گی، پوری مخلوق جو ہے شوق کے مارے درہم برہم ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے مجھے فرمایا کہ طالب کو، درخواست کرنے والے کو، جستجو کرنے والے کو ہر حالت میں مطلوب کے عشق و محبت، یعنی جس کی طلب ہے اس کے عشق و محبت میں اور اس کی یاد میں رہنا چاہیے۔ طلب کرنے والے کو جس کی طلب کی جا رہی ہے اس کے عشق و محبت میں ہمیشہ ڈوبا رہنا چاہیے، ہر گھڑی، ہر روز، ہر لحظہ، یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں اسی کے عشق میں رہے، تاکہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اس سے پیشتر گزرے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں سے ہو جائے۔ پھر کئی مرتبہ شعر جو ہے زبان مبارک سے فرمایا، جب اوپر ذکر ہوا، بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان جو ہے حالت نزاع میں تھا، نزاع کی کیفیت تھی، آخری سانسیں جو ہے چل رہی تھی، اور واصل حق یعنی حق سے ملا ہوا، خدا سے ملا ہوا، جب اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کی عمر کا جو ہے پیمانہ بھر گیا، تو اسرائیل علیہ السلام نے مشرق سے مغرب تک ڈھونڈا۔ اب اس کی عمر پوری ہو گئی تو اسرائیل علیہ السلام نے اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک تلاش کیا، لیکن اس جوان کو نہ پایا۔ پھر اپنے مقام پر آ کر سر سجدے میں رکھا اور مناجات کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ نے لو لگا کر کہا کہ اے پروردگار، مجھے وہ جوان نہیں ملتا، اس کا نام بھی تختی سے مٹ گیا ہے، حکم ہوا کہ فلاں جنگل میں ہے۔ جب ملک الموت واپس آیا تو اس جنگل میں بھی نہ پایا، پھر جا کر عرض کی، یعنی اللہ سے کہا کہ وہاں پر بھی نہیں ملا، تو حکم ہوا کہ تو ہمارے دوستوں کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، تم ہمارے دوستوں کی جان نہیں لے سکتے، نہ ہی انہیں دیکھ سکتے ہو، نہ ہی انہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کی جان قبض کر سکتا ہے، وہ ہماری یاد میں اس طرح جان دیتے ہیں کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام زار روئے، بہت روئے، اور یہ شعر پڑھا جو ابھی اوپر ذکر ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت میرے بھائی شیخ بہاؤالدین زکریا قدس سرہ العزیز انتقال کرنے کو تھے، یعنی ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، اس وقت آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ صدر الدین دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے آ کر خط دیا اور کہا کہ اسے کھولے بغیر اندر پہنچا دو۔ حکم ہوا کہ صدر الدین کے ہاتھ دینا، ان کے ہاتھ میں دینا، تاکہ وہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور وہ اسے پڑھ لیں۔ شیخ صدر الدین پڑھ کر زار روئے، بہت روئے، اور کہا کہ یہ دوست کا پروانہ ہے،
یہ دوست کا خط ہے اور اسرائیل لایا ہے۔ لانے والے کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ کہا بے شک۔ پوچھا خود کیوں نہیں جاتے؟ کہا حکم ہے کہ آپ کے ہاتھ دوں اور آپ شیخ صاحب کو پہنچائیں۔ جب خط اندر لایا گیا تو شیخ صاحب یاد الہی میں مشغول تھے۔ جب فارغ ہوئے تو آداب بجا لا کر آداب کو پورا کر کے شیخ صاحب کو خط دیا، کھول کر مطالعہ کیا، پڑھا، پھر سجدے میں سر رکھ کر جان دے دی۔ اندر سے آواز آئی کہ شیخ بہاؤالدین دوست سے جا ملے۔ دوست سے جا کر مل گئے۔ اس وقت شیخ الاسلام قدس سرہ نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی میں یہ آواز نکلی کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے اور دوست کو ملیں گے، اور یہ شعر پڑھا جو اوپر گزرا۔ پھر شیخ سعد الدین ہمویہ کی بات شروع ہوئی تو فرمایا کہ شیخ صاحب ازہد بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک شہر کے اندر ایک مسجد میں چند روز ٹھہرے۔ اس شہر کے مسلمانوں میں بیماری کا بڑا زور تھا۔ جب آپ نے یہ ماجرا سنا تو حکم دیا کہ جو مریض ہو، جو بیمار ہو، اسے میرے پاس لاؤ۔ تمام بیمار لائے گئے۔ شیخ صاحب نے اپنا دست مبارک پھیرا، مبارک ہاتھ پھیرا، کئی ہزار بیماروں کو شفا حاصل ہو گئی، شفا مل گئی۔ پھر وہاں سے غزنی آئے، وہاں بھی چند ایک بیمار تھے، کچھ لوگ بیمار تھے جو آپ کے دست مبارک کی برکت سے شفا پا گئے۔ بعد ازاں اوچا پہنچے۔ اس کے بعد جس روز انتقال ہونے والا تھا، ماں یاروں کے یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل جا کر قبلہ رخ ہو کر سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، اور اشراق تک سارا قرآن شریف ختم کیا، اور سجدے میں پڑھ کر سجدے میں جا کر جان دے دی۔ آواز آئی جو تمام حاضرین نے سنی تھی، وہ آواز آئی کہ نیک بخت بندہ تھا، اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ شعر پڑھا جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخضری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ جہاں نماز ادا کرتے وہیں سو رہے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے وہیں سو جاتے۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا تو اٹھتے، امام اور مؤذن موجود ہوتے، پھر عشاء کی نماز ادا کر کے ساری رات جاگتے رہتے۔ آپ کی عمر اسی طرح گزر گئی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ بخارا کے ایک شیخ نے خواب میں دیکھا کہ بخارا کے دروازے سے ایک جلتی ہوئی شمع باہر لے جا رہے ہیں۔ بخارا کے دروازے سے ایک جلتی ہوئی شمع جو ہے باہر لے جا رہے ہیں۔ بیدار ہو کر ایک بزرگ سے تعبیر پوچھی، مطلب اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ فرمایا کہ یہاں سے کوئی صاحب نعمت انتقال کرے گا، یہاں سے کوئی صاحب نعمت شخص کا انتقال ہوگا۔ تو خواب کی تعبیر یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخضری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا جو فرماتے ہیں کہ اب اشتیاق زیادہ ہو گیا ہے، اب شوق بہت بڑھ گیا ہے۔ اس ہفتے میں متواتر ذکر کیا، اس ہفتے میں بار بار یہی بات ذکر کی لگاتار، اور اس میں فراق اور وداع خلق کا ذکر تھا، یعنی مخلوق کو چھوڑنے اور مخلوق سے جدائیگی کا ذکر تھا۔ سب حیران تھے کہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حاضرین نے مخاطب ہو کر فرمایا، متوجہ ہو کر فرمایا، حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلمانوں واضح رہے کہ میرے پیر نے مجھے خواب میں بلایا ہے، میرے پیر نے مجھے خواب میں بلایا، یہ بات بالکل طے ہے۔ سو میں جاتا ہوں، یعنی اب میں جاتا ہوں، یہ کہہ کر نیچے اترے، گھر آئے تو اسی رات انتقال ہو گیا۔ تمام اصحاب بیٹھے تھے، تمام ساتھی بیٹھے تھے، اور مشعل جل رہی تھی، شمع جل رہی تھی۔ شیخ سیف الدین فراق میں تھے۔ ایک پہر رات گزری کہ ایک بزرگ صوف پوش یعنی اون پہنے ہوئے
انہوں نے سیب لا کر آداب بجا لا کر ان کے ہاتھ میں دیا، ایک سیب لا کر دیا، جو ہی سونگھا، جیسے ہی سونگھا جان بحق ہوئے، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ شعر پڑھا جو اوپر ذکر کیا گیا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے شیخ بدر الدین غزنوی اور مولانا اسحاق کو حکم دیا کہ تم بھی یہ شعر پڑھو تاکہ ہم رقص کریں۔ 3 دن تک حالت بے خودی میں رہے، بے خودی کے عالم میں رہے، اور پھر عالم صحو میں آئے، ہوش کے عالم میں آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 25ویں ماہ مذکور یعنی غالباً شعبان کی 25 تاریخ سن 655 ہجری کو پائی بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چند درویش خواجہ بہاؤالدین زکریہ قدس سرہ العزیز کے پاس حاضر خدمت تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت کی راہ رضا و تسلیم ہے، یعنی خوش ہو جانا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص گردن پر تلوار مارے تو اسی پر راضی رہے اور دم نہ مارے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جس کی یہ حالت ہو وہ درویش ہے، یعنی کچھ شکایت نہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے تو وہ درویش ہے۔ اسی اثنا میں، اسی دوران میں ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی اور آداب بجا لائی۔ آپ نے فرمایا نزدیک آ، پاس آ۔ آئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ اے بزرگ، 20 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، میرا فرزند، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ آپ نے دیر تک مراقبہ فرمایا، بہت دیر تک مراقبہ کیا، تو پھر فرمایا کہ تیرا بیٹا آ جائے گا۔ یہ سن کر وہ آداب بجا لائی اور جب گھر پہنچی تو ایک گھڑی بھی گزرنے نہ پائی تھی، ایک تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ لڑکے نے آ کر دستک دی، پوچھا، لڑکے نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ہم ضعیفوں کے در پر کون ہیں؟ آواز آئی کہ میں ہوں آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا۔ بڑھیا آ کر اپنے جگر گوشے کو اندر لے گئی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اندر لے گئی اور پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ کہا یہاں سے 1500 کوس کے فاصلے پر تھا، اتنی دوری پر تھا مطلب۔ پوچھا کہ پھر کس طرح آ گیا، کیسے آیا؟ کہا دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ میرا خیال تمہاری طرف لگا، میرا دھیان تمہاری طرف لگا، میں رو رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے سفید ریش، سفید بال اس کے، خرقہ پوش اور درویشوں کا لباس پہنے ہوئے، پانی سے نمودار ہوا، ظاہر ہوا اور پوچھا کیوں روتا ہے؟ میں نے حالت بیان کی، اپنا حال بیان کیا۔ فرمایا کہ تجھے میں لے چلوں؟ میں نے کہا مجھے تو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ ہاتھ مجھے دو اور آنکھ بند کرو۔ میں نے ویسا ہی کیا، ہاتھ درویش کے ہاتھ میں دے دیا اور آنکھیں بند کر لی اور اپنے تئیں گھر کے دروازے پر کھڑا پایا، خود کو گھر کے دروازے پر کھڑا پایا۔ بڑھیا تاڑ گئی کہ وہ بزرگ شیخ الاسلام ہی ہے، بڑھیا سمجھ گئی کہ وہ بزرگ جو ہے شیخ الاسلام ہی ہیں، فوراً آ کر سر قدموں پر رکھ دیا اور واپس چلی گئی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر عابد سے کوئی ورد و وظائف فوت ہو جائے تو وہی اس کی موت ہے۔ اللہ اکبر! عابد سے، عبادت گزار سے اگر کوئی اس کا معمول وغیرہ چھوٹ جائے تو وہی اس کی موت ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صوفی نے آ کر آداب بجا لا کر آداب پر جو ہے عمل کرتے ہوئے عرض کیا، ادب پر عمل کرتے ہوئے عرض کیا، ادب کے ساتھ عرض کیا کہ آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری موت میرے نزدیک ہے، میری موت جو ہے نزدیک ہے، بہت قریب ہے۔
شیخ صاحب نے فرمایا کہ تجھ سے صبح کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ جب اس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نکلی جو شیخ الاسلام نے فرمائی تھی۔ ضروری ہے کہ جو کچھ تو نے خواب میں دیکھا ہے تجھے فی الفور یعنی اسی وقت دکھایا جائے، کیونکہ صاحب ورد سے اگر ورد فوت ہو جائے، اگر کوئی معمول کے مطابق وظیفہ وغیرہ پڑھتا ہے اور اس سے وہ چھوٹ جائے تو اس کے لیے مرگ ہے یعنی موت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین کا وظیفہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز ناگاہ ہو گیا، ایک دن چھوٹ گیا، تو اسی روز گھوڑے پر سے گر پڑے اور پیر مبارک ٹوٹ گیا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس روز وظیفے میں ناغہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صاحب ورد کو چاہیے کہ جو وظیفہ ہو اگر دن کو پورا نہ کر سکے تو رات کو کرے، بہرحال وظیفہ ترک نہ کرے، جو وظیفہ ہے اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ اس کے ترک کی شامت تمام اہل شہر پر پڑتی ہے، اس کی جو نحوست ہے وہ تمام شہر والوں پر پڑتی ہے اور شہر میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک سیاح میرے پاس آیا، سیاحت کرنے والا، سیر و تفریح کرنے والا میرے پاس آیا۔ دمشق کا حال اس نے یوں بیان کیا کہ جب میں وہاں پہنچا تو اسے اجڑا ہوا پایا، بالکل ویران اجڑا ہوا پایا، چنانچہ 20 گھروں سے زیادہ آباد نہ تھے۔ جب اس شہر کی خرابی کی بابت، شہر کے خراب ہونے کے بارے میں جستجو کی، تلاش کی کہ شہر خراب کیوں ہوا، میں نے کھوج بین کی تو اس شہر میں تمام اہل سنت والجماعت آباد تھے اور سب صاحب ورد تھے، وظیفہ والے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے اپنا وظیفہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ 1 سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ مغلوں نے آ کر سارا شہر برباد کر دیا اور مسلمانوں کو قید کر لیا۔ ان کے وظیفے کے ترک کے سبب سے، ان کے وظیفے کے چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ شہر برباد ہوا ہے۔ وظیفے کے ترک کرنے کی شامت، اس کی جو نحوست ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ شیخ معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی، آپ کی عادت تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب کوئی ہمسایہ فوت ہو جاتا، پڑوسی انتقال کر جاتا، آپ اس کے جنازے کے ہمراہ جاتے، جنازے کے ساتھ میں جاتے، اور جب لوگ چلے جاتے وہاں سے تو اس کی قبر پر بیٹھ کر ورد و وظائف پڑھتے۔ آپ کے ایک ہمسائے نے اجمیر میں انتقال کیا تو آپ حسب معمول کے مطابق جنازے کے ساتھ گئے اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد اس کی قبر پر وظیفہ کرنے لگے اور دیر کے بعد اٹھے تو شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ہمراہ تھا، ساتھ میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا رنگ لہجہ بلہجہ تھوڑی دیر میں متغیر ہوتا جاتا ہے، بدلتا جاتا ہے۔ اس وقت وظیفہ برابر کرتے رہے اور اٹھ کر کہا الحمدللہ، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بیعت بھی اچھی چیز ہے۔ اٹھ کر کہنے لگے بیعت بھی اچھی چیز ہے۔ شیخ الاسلام قطب الدین اوشی یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے وجہ دریافت کی، وجہ پوچھی کہ آپ نے یہ ابھی اس وقت کیوں کہا کہ بیعت بھی اچھی چیز ہے؟ فرمایا کہ جب اس شخص کو دفن کیا گیا تو فرشتوں نے آ کر عذاب دینا چاہا۔ شیخ عثمان ہارونی قدس اللہ سرہ العزیز نے آ کر فرمایا کہ اسے عذاب مت کرو، اسے عذاب مت دو، یہ میرا مرید ہے۔ فرشتوں کو یہ کہنے کا حکم ہوا کہ بے شک آپ کا مرید ہے۔ فرشتے کہنے لگے بے شک آپ کا مرید ہے لیکن آپ کے خلاف تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بے شک خلاف تھا لیکن مرید تو ہے۔ حکم ہوا فرشتوں شیخ کے مرید سے ہاتھ اٹھا لو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا جو مرید ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو، یعنی اس کو عذاب نہ دو کہ میں نے اسے شیخ کے بدلے بخشا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے طفیل میں اس کو بخش دیا گیا۔ بعد اس کے بعد شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا
کہ اپنے تئیں یعنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگے کہ خود کو کسی کا بنانا اچھا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا جو شیخ قطب الدین کی زبان مبارک سے سنا تھا: گرنیک تو مرا از ایشا گیرند در بد باشم مرا بد ایشا بخشند۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے تحجر کی حالت طاری و حیرت کے عالم میں ڈوب گیا تو حاضرین نے کہا کہ اگر قوال ہوں تو سما نہیں۔ اتفاقاً اس روز قوال موجود نہ تھے۔ مولانا بدر الدین اسحاق نے تمام مکتوبات اور رقعات وغیرہ جو تھیلے میں پڑے تھے، جتنے بھی خطوط وغیرہ تھے، مکتوبات تھے، تھیلے میں تھے، ٹٹولے، اور وہی مکتوب نکلا اور جو خط نکلا تو اسے شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ فرمایا اٹھ کر اس کو پڑھ۔ چنانچہ مولانا بدر الدین اسحاق نے اٹھ کر پڑھا کہ فقیر، حقیر، نحیف، ضعیف، یعنی فقیر جو حقیر، کمزور، نہایت ہی کمزور ہے، محمد عطار جو درویشوں کا غلام ہے اور سر آنکھوں سے ان کے قدموں کی خاک لگاتا ہے، ان کے قدموں کی خاک کو سر اور آنکھوں سے لگاتا ہے۔ جب اس قدر پڑھا گیا تو سنتے ہی شیخ الاسلام کو حال اور ذوق پیدا ہوا جو وہم اور فہم سے باہر ہے، یعنی خیال اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے، یہ رباعی پڑھی: عقل کجا از کمال تو رسد و دیدہ کجا کے در جمال تو رسد، گیرم کے تو پردہ برگرفتی ز جمال، روح کجا کے در جلال تو رسد۔ شیخ الاسلام ایک دن رات اسی رباعی کو سن کر سماع کا ذوق حاصل کرتے رہے، ان اشعار کو سن کر سماع کا مزہ لیتے رہے، لطف لیتے رہے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام بختیار اوشی کے بارے میں بات شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ قطب الدین اور شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہما جب آپس میں ملے تو سیاحی کی بابت سیاحت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ میں بھی حاضر خدمت تھا۔ شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ نے یوں شروع کی، بات اس طرح شروع کی کہ ایک مرتبہ میں قرش کی طرف مسافر تھا، سفر کر رہا تھا۔ میں نے بہت سے بزرگوں کی خدمت کی، الغرض بہرحال ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا جو شہر کے نزدیک ایک غار میں رہتا تھا۔ وہ بزرگ جو ہے شہر کے پاس ایک غار میں رہتے تھے۔ اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا، نماز میں تھے۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا، سلام کے جواب میں کہا علیکم السلام یا شیخ جلال الدین۔ میرا نام لے کر کہا۔ میں حیران رہ گیا کہ اسے میرا نام کس طرح معلوم ہو گیا۔ اس نے کہا جو تجھے یہاں لایا ہے اسی نے تیرا نام بتایا ہے، میں آداب بجا لایا۔ میں نے آپ کا بہت احترام اور ادب کے ساتھ کہا، حکم ہوا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے یوں حکایت شروع کی، اپنا واقعہ بیان شروع کیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک درویش 150 سال کی عمر کا درویش نہایت باعظمت دیکھا، انتہائی عظمت والا دیکھا، جو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھا۔ جو مسلمان وغیرہ کسی مہم کے لیے اس بزرگ کی خدمت میں آتے، ابھی پہنچ نہ چکتے کہ وہ سر انجام ہو چکتی، ابھی پہنچتے بھی نہ تھے کہ وہ انجام کو پہنچ جاتے، یا اب یعنی وہ معاملہ پورا ہو جاتا، وہ مہم جو ہے پوری ہو جاتی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے 1700 پیروں کی خدمت کی ہے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ نصیحت کی ہے۔ آخری مرتبہ خواجہ شمس الدین والعارفین نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ اے درویش، اگر تو خدا رسیدہ اور اس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے تو دنیا اور اہل دنیا سے بیزار ہو، دنیا اور اہل دنیا والوں سے دور ہو جا اور بیزار ہو جا اور ان سے دور ہو۔ درویش دنیاوی تعلقات کی وجہ سے عاجز رہ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ہی تمام خطاؤں کی سر ہے، جڑ ہے۔ جو اہل دنیا سے بیزار ہو، دنیا والوں سے بیزار ہو، وہی خدا رسیدہ ہو گیا، خدا تک پہنچ گیا۔ پس اے جلال الدین،
مردان خدا نے سب سے تعلق کیا ہے تب قطع تعلق کیا ہے۔ مردان خدا نے جو درویش ہوتے ہیں سب سے تعلق توڑ لیتے ہیں، تب کئی خدا رسیدہ ہوئے ہیں، تب کئی جا کر خدا سے ملے ہیں۔ سب سے تعلق کو توڑا ہے تو رب سے تعلق جڑا ہے۔ پھر شیخ جلال الدین نے فرمایا میں رات وہیں رہا، افطار کے وقت کیا دیکھتا ہوں کہ جو کی 2 روٹیاں عالم غیب سے نمودار ہوئی۔ اس بزرگ نے میرے آگے رکھی کہ افطار کر۔ جب افطار کیا تو فرمایا کہ گوشے میں جا کر، یعنی ایک تنہائی میں جا کر، کونے میں جا کر یاد الہی میں مشغول و خدا کی یاد میں لگ جا۔ رات کا تیسرا حصہ گزرا تھا کہ میں نے ایک صوف پوش اون پہنا ہوا مرد، اس کو میں نے دیکھا کہ جس کے ہمراہ 7 شیر تھے، ساتھ میں جو ہے 7 شیر تھے۔ میں نے دیکھا تو اس نے آ کر سلام کیا اور اس بزرگ کے سامنے آ بیٹھے۔ اور کبھی اس کے گرد پھرتے تھے، یعنی جو ہے شیر اس کے آس پاس گھومتے تھے، ادب سے بیٹھ گئے۔ میں دیکھ کر کانپ اٹھا کہ الہی یہ کیسے آدمی ہے کہ شیروں سے محبت لگا رکھی ہے، کیسے لوگ ہیں شیروں سے محبت کر رکھی ہے۔ الغرض کلام اللہ شروع کیا، اللہ کے کلام کو شروع کیا، اور پہر کے اخیر تک، رات کے جو پہر ہوتے ہیں تو اس کے آخری حصے تک 10 مرتبہ ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ تلاوت کے بعد اٹھے اور تازہ وضو کر کے پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بھی ان کے ہمراہ نماز ادا کی، ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس بزرگ نے مجھے فرمایا کہ یہ میرا بھائی خضر ہے، اس کے دیکھنے کی مجھے آرزو تھی۔ جب یہ بات کہی تو میں نے دوبارہ مصافحہ کیا، مجھ پر کمال شفقت فرمائی، بہت شفقت فرمائی۔ بعد ازاں اس کے بعد وہ بزرگ اور شیر آداب بجا لا کر واپس چلے گئے۔ پھر میں نے ودا ہونا چاہا، رخصت ہونا چاہا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جلال الدین تو جاتا تو ہے لیکن بندگان خدا کی خدمت کرنا اور اپنے تئیں ان کے حوالے کرنا، یعنی خود کو بندگان خدا کے حوالے کر دینا، اللہ والوں کے حوالے خود کو کر دینا اور ان کی خدمت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے کام میں سستی نہ کرنا، پھر تو کسی مقام پر پہنچ جائے گا، یعنی تم کو مقام مل جائے گا۔ لیکن اس راہ میں کہ گو جاتا ہے، ایک دریا ہے، جو یہ جو راستہ ہے تو اس راستے میں ایک دریا ہے، اس کے کنارے 2 شیر رہتے ہیں، تو وہاں پہنچے گا تو وہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہیں گے، تو میرا نام لینا، تو سلامتی سے گزر جائے گا، میرا نام لے کر تو سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ میں آداب بجا لا کر واپس چلا آیا، اور جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں شیر غراتے ہوئے میری طرف پھاڑنے کو آئے۔ جب نزدیک آئے تو میں نے انہیں للکارا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ جو ہی انہوں نے بزرگ کا نام سنا تو دوڑ کر میرے قدموں پر سر ملنے لگے اور پھر واپس چلے گئے۔ میں صحیح سلامت اپنے مقام پر پہنچ گیا، یعنی شیر بھی جو ہے میرے قدموں پر اپنے سر کو ملنے لگے جب بزرگ کا نام میں نے لے لیا۔ پھر شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب شیخ جلال الدین حکایت ختم کر چکے، حکایت کو مکمل کر چکے، تو شیخ قطب الدین نے اپنے سفر کی حکایت شروع کی۔ یوں شروع کی اپنے سفر کا واقعہ، یوں بیان کرنا شروع کیا کہ ابتدائے حال یعنی شروع میں جو ہے میں ایک شہر میں پہنچا جہاں پر ایک درویش اجڑی ہوئی مسجد میں رہتا تھا، ایک ویران مسجد میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں یعنی شروع میں اس مسجد کے 7 مینار تھے، اب وہاں پر ایک ہے۔ شروع میں جو ہے مسجد کے مینار 7 تھے اور اب ایک ہی مینار ہے۔ اس درویش کی خدمت میں ایک دعا پہنچی جسے ہفت دعا کہتے ہیں۔ دوگانہ نماز میں جو اس دعا کو پڑھے اسے خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز میں اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اسے خضر علیہ السلام کی ملاقات حصے میں آتی ہے۔ شیخ قطب الدین نے فرمایا
کہ ماہ رمضان کی ایک رات، رمضان کے مہینے کی ایک رات، جب میں اس مسجد میں گیا اور دو گانا ادا کر کے، 2 رکعت نماز ادا کر کے میں اس مینارے پر چڑھا، 2 رکعت نماز ادا کر کے اس ایک مینارے پر چڑھا اور یہ دعا پڑھی، اور نیچے اتر کر تھوڑی دیر ٹھہرا تھا، وہاں کسی کو نہ پا کر نا امید ہو کر واپس آیا۔ جب دروازے سے باہر ہوا تو اچانک ایک شخص نے للکارا، اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مکان میں کیوں آیا تھا، یعنی اس جگہ کیوں آئے تھے آپ؟ اس واسطے کہ خضر علیہ السلام کہا، یعنی میں نے خود کہا کہ اس لیے آیا تھا، اس واسطے آیا تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ 2 گانا ادا کر کے، 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا بھی پڑھی، لیکن یہ دولت نصیب نہ ہوئی، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ خضر کو کیا کرے گا، وہ بھی تیری طرح مارا پھرتا ہے، خضر سے مل کر کیا کرو گے، وہ بھی تمہاری طرح جو ہے مارا پھرتا ہے، اس کے دیکھنے سے کیا ہو سکتا ہے، شاید تو دنیا طلب کرتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے کیا ملے گا تم کو، ہو سکتا ہے تم دنیا مانگو گے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ شہر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے دروازے پر خضر آیا کرتا ہے، 12 مرتبہ گیا ہے مگر اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس شہر میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے دروازے پر حضرت خضر 12 مرتبہ گئے لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ میں اور وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک نورانی مرد سبز پوش ظاہر ہوا، ہرے رنگ کا لباس پہن کر ایک نورانی شخصیت جو ہے ظاہر ہوئی۔ وہ بڑی تعظیم سے اس کے پاس گیا، وہ شخص جو ہے بڑی تعظیم سے اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ جب وہ پھر میرے پاس آیا تو اس مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تو اس درویش کو جانتا ہے؟ کہا وہ دنیا طلب کرتا ہے یا زر، یعنی دنیا مانگتا ہے یا سونا مانگتا ہے۔ کہا نہ دنیا نہ زر، نہ دنیا مانگتا ہے نہ سونا مانگتا ہے، لیکن میری اور تیری آرزو کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، مجھ سے اور تجھ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ یہی بات کر رہے تھے کہ نماز کی اذان سنی، ہماری یہی بات چل رہی تھی کہ نماز کی اذان سنے ہم نے، ہر طرف سے درویش اور صوفی آئے اور تکبیر کہہ کر ایک امام بنا، اللہ یعنی تکبیر ہوئی، نماز کے لیے اقامت ہوئی، تو ایک جو ہے وہ امام بنا اور نماز ادا کر کے تراویح میں 12 پارے ختم کیے۔ نماز ادا کر کے جو ہے تراویح کے اندر 12 پارے ختم کیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اگر زیادہ بہتر ہوتا الغرض نماز ادا کر کے ہر ایک کسی طرف کو چلا گیا، اپنی طرف لوگ اپنی منزل کی طرف لوگ چلے گئے، اپنے مقصد کی طرف لوگ چلے گئے، میں اپنی جگہ چلا آیا۔ جب دوسری رات ہوئی تو سویرے ہی وضو کر کے مسجد میں گیا، صبح سویرے ہی میں وضو کر کے دوسری رات مسجد میں گیا، لیکن صبح تک کسی متنفس کو نہ دیکھا، یعنی کسی سانس لینے والے کو نہ دیکھا، یعنی کسی انسان کو میں نے وہاں نہیں دیکھا، کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا کہ وہاں پر جو آیا ہو۔ اس مسجد کے اندر جب شیخ الاسلام یہ فوائد ختم کر چکے، یہ فائدے کی باتیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مکمل کر چکے، تو نماز میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے، یعنی مخلوق جتنے لوگ وہاں پر حاضر تھے وہ اور میں جو ہے واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ عز و جل کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں
آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور بزرگان دین کے فیوض و برکات سے، بالخصوص خواجگان چشت کے فیضان سے رب العالمین ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور تمام سلاسل کے فیضان سے رب العالمین ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس ادارے کی خدمات کو بھی اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔